حضور غوث پاک محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی شیخ سید عبد القادر جیلانی گویا تھا غوث اعظم کے زمانے میں، گانے گاتا تھا تو غوث اعظم اسے سمجھاتے تھے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، بات چیت سے تو مخالفت کرنے لگ گئے، اور لوگ جب ان کے مفادات پہ ٹھوکر لگتی ہے تو وہ ذات پات پہ اتر آتے ہیں۔ وہ کہتا جی دیکھو میرے پیچھے رش بڑا ہے، لوگ سنتے بڑے ہیں، تو عبد القادر تو معاذ اللہ جلتے ہیں مجھ سے۔ خیر بڑی مخالفت کی، باتیں ٹٹول کے لاتا، کھاتے کہاں سے ہے، لنگر کہاں سے آتا ہے، یہ کیا ہے۔ حضور غوث اعظم ہستیا کر فرماتے چل ٹھیک ہے موج کر۔ وقت گزرتا گیا، بوڑھا ہو گیا، لوگ اس کی آواز کے دیوانے تھے، گلے کی آواز بڑا سریلی تھی، وہ اب دھیمی پڑ گئی، وہ جو اسے سنتے تھے وہ کسی اور کو سننے لگے۔ گھر میں بھی جب تک پیسے آتے تھے تب تک تو گھر میں بھی بڑی قدر تھی، اب جب گھر میں کچھ نہ دیا تو بچوں نے بھی نکال دیا۔ حالت یہ ہوئی کہ قبرستان جا کے بیٹھ گیا، مکھیاں بھنکتی ہیں، پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، کھانے کو روٹی کوئی نہیں۔ میرے شیخ میرے غوث اعظم اس گلی سے گزرے، جب غوث اعظم گزرے تو اس کی حالت دیکھی تو محبوب پاک کا وہ طریقہ یاد آ گیا۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کوائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو حضور غوث اعظم گھر گئے، غلام کو بلایا، فرمایا 100 دینار لے جا، اس گویے کو دیا، بتانا نہ کس نے بھیجے، دے کے لوٹ آنا۔ وہ کہتا میں گیا تو بڑی بری حالت، پھٹے ہوئے کپڑے، خستہ حالی، جا کر کے 100 دینار لیے، میں نے کہا لو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو بڑھاپے سے بری حالت، بیماری، ذوف۔ کہنے لگا کس نے بھیجے ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے پہنچانے کا حکم ہے، بتانے کا نہیں۔ تو کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میں بھی سارے بغداد کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے اس حالت میں اگر مجھ پہ کوئی کرم کر سکتا ہے تو وہ عبد القادر جیلانی ہے، مجھے بھی پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں اس حال میں گرے ہوئے کو تھامنا اگر کسی کا طریقہ ہے تو وہ غوث اعظم کا ہی ہے، وہی مجھ پہ کرم کر سکتے ہیں۔ کہتے میں خادم کہتے میں دے کے آیا تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ حضور غوث اعظم پڑھا رہے تھے تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، نظر اٹھائی آپ نے، فرمایا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ چیخ ماری اس نے، رویا، قدموں میں گرا، کہنے لگا عبد القادر تو میرے نبی کا سچا وارث ہے، تو سچا وارث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں ساری زندگی مخالفت کرتا رہا اور جب میرا کوئی نہ بنا تو میرا بن گیا، اب مجھے بتا کہ اس بڑھاپے میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا؟ تو غوث اعظم فرمانے لگے تو سچے دل سے توبہ کر، اللہ تیری توبہ بھی قبول فرمائے گا اور تجھے اپنے نیک بندوں میں شامل بھی فرمائے گا، شرط یہ ہے کہ سچے دل سے کر۔ حضور غوث پاک کے پاس بی بی آ گئی، اس نے کہا حضور بے اولاد ہوں، میرے محلے میں ایسی عورتیں بھی ہیں جنہیں اللہ نے 14 بچے تھے، میں بے اولاد ہوں، اولاد بڑا میٹھا پھل ہے، تو میرے آنگن میں اگر ایک پھول کھل جائے تو میرے گھر میں بھی خوشبو پھیلے گی، میرے گھر میں بھی کوئی بچہ روئے گا تو میرا گھر بھی رونق والا ہو جائے گا۔ تو حضور میری ساس اب کہتی ہے رکھنا نہیں، اسے طلاق دے دینی ہے، میرا خاوند مجھے کہتا ہے میں مجبور ہوں، میں نے بڑا عرصہ تجھے نبھایا ہے، حضور میں غریب ہوں، میرے پہ نظر کرم ہو جائے، میرے لیے دعا کرے، میرا مالک مجھے ایک بیٹا دے دے۔ یوں ہاتھ اٹھائے غوث اعظم، اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے، کیا لفظوں کا حسن ہے، کیا جملوں کی تاثیر ہے، اے اللہ تیری بندی تیرا بندہ سمجھ کے آئی ہے تو مہربانی کرنا، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے وہ اسے عطا بھی فرما دے۔ لفظوں کا جملوں کی ترتیب دیکھے، جو تو نے اس کے دل میں ڈالا ہے اسے عطا بھی کر دے۔ تو عاطف غیب سے ندائی عبد القادر اس کے نصیبے میں ہی نہیں، مقدر میں نہیں، میں نے کہا انہیں منوانا آتا، جب کہا نہیں تو غوث پاک رو پڑے، کہنے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے، تو مجھے رسوا کر دے، تو رسوا کرنا، تجھے نہیں پتا تھا عبد القادر کے پاس جا رہی ہے، تو مالک ہے تو اس کے ارادے سے آگاہ نہیں تھا، مولا تو بے نیاز ہے، تجھے پتا تھا میرے پاس آ رہی ہے، ٹھیک ہے یہ کہے گی لوگوں سے جا کے کہ میں عبد القادر کے دروازے تک ہو آئی ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا، تو
ٹھیک ہے مولا میں تیری رضا پہ راضی، تیری قضا پہ شاکر، ٹھیک ہے نہ دے میں راضی ہوں، تو مجھے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ بس ابھی دعا ہو ہی رہی تھی کہ ہاتف غیب سے ندائی عبد القادر تو بول کتنے بیٹے دوں، تو بول نہ کتنے بیٹے دوں، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہ تو بول کتنے دوں، تو کہا یا اللہ چل ایک مانگنے آئی تھی مہربانی کر 7 عطا کر دے، 7۔ ایک بیٹا لینے آئی تھی رب کریم نے اسے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ وہ بھائی تجھے منوانا ہی نہیں آتا تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا، میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے باز کروں، کہتے ہیں مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ محبوب نے فرمایا عبد القادر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں، فصیح و بلیغ ہے، ہر آدمی بات سمجھتا ہے، تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا، بڑا مشکل کام، ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا؟ کہتے مصطفیٰ کریم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا۔ کہتے میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دی، فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے، تو فرمانے لگے عبد القادر منہ کھول نہ بیٹا تو میرا بھی ہے۔ کہتے میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا، تو میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا ہے، تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہتے بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا، میں نبی پاک کے برابر، حضور نے 7 دفعہ ڈالا تو 6 دفعہ اس لیے ڈالا کہ میں حضور کے برابر۔ صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں، تو کیسے نبی کے برابر بن گیا؟ وہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں، تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس ایک چھوٹی سی مسجد، اور اس میں میں نے تقریر شروع کی، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد، پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر مجمع بڑھ گیا۔ فرماتے ہیں پھر جامع مسجد، پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا، پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے۔ کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نقطے ہم نے نوٹ کرے۔ اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، کمال، یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے، جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بڑا نوازا۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضور میرے ابا جی میں آپ کا مرید ہوں، عقیدت مند ہوں، رات میں نے باپ کو خواب میں دیکھا تو دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے، میرا فوت ہونے والا باپ میں نے بڑی تکلیف میں دیکھا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے مدرسے میں آیا کرتا تھا، میری خانقاہ میں آتا تھا، میری محفل میں بیٹھتا تھا، حلقہ ذکر میں رہتا تھا۔ اس نے کہا حضور کبھی کبھی آتا تھا، کبھی کبھی۔ غوث اعظم نے مصلی بچھا لیا، کہا یا اللہ تیرا وعدہ نہیں کہ جو اہل اللہ کے مجالس ذکر میں بیٹھے گا تو اسے شکی نہیں کرے گا، اسے صحیح۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں خالی بیٹھ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی سعادت عطا فرما دیتا ہے، اگر شکی ہو بدبخت ہو تو اللہ اسے نیک بخت فرما دیتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم حضور کی اس دعا کا وسیلہ دینے لگے، یا اللہ تیرا وعدہ نہیں تھا، وہ یہاں آیا کرتا تھا تو خدا بندہ اس کی قبر پہ عذاب۔ وہ شخص کہتا ہے میں گھر میں جا کے سویا، دوبارہ میرے ابا جی ملے تو مجھے کہنے لگے بیٹا عبد القادر کے پاس جاتے رہنا، عبد القادر کے پاس جاتے رہنا، جو ان کی مجالس میں جاتا ہے اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے، وہاں جاتے رہنا۔ تو بھائی ان لوگوں کو رب کریم کو منانا آتا۔ غوث اعظم مزدوروں کی طرح دین کا کام کرتے تھے، میں نے بڑا سوچ سمجھ کے فکرہ کہا، مزدوروں کی طرح۔ میں نے اپنے گاؤں میں کچھ ایسے مزدور دیکھے جو صبح فیکٹری میں دیہڑی کر کے آتے تھے تو شام کو دیہڑی کر کے آئے پوری 4 بجے تک 5 بجے تک، تو شام کو کسی آدمی نے مٹی ڈالنی ہے اپنے گھر کے اندر تو اس سے بھی ٹھیکہ کر لیا،
اس نے کہا میں 300 روپیہ دوں گا مٹی اٹھا لو. تو وہ مزدور گھر آیا تو اس نے کہا چلو بچوں کے کپڑے بھی لینے عید بھی قریب آ رہی. یہ مزدور لوگ بڑی جدوجہد کرتے ہیں تو رات کو مٹی ڈال دی. حضور غوث اعظم نے مزدوروں کی طرح دین کا کام، یہاں تو موجیں لگی ہیں، تو موجیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی. یہاں تو لوگ سات رنگ میں مست ہو کے کہتے ہیں بس ٹھیک ہو گیا جی، ہم بڑے پکے ہیں ان کے ماننے والے. غوث اعظم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، فقہ کا. ان کہتے وہ بھی مولوی سر چونکہ درس جو دیتے تھے. فقہ کا درس فجر کے بعد، ظہر کے بعد غوث اعظم لوگوں کو حدیث پاک پڑھایا کرتے، عصر کے بعد قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے تھے. ہر روز رات کو عشاء کے بعد دور دراز سے مخلوق آتی، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا اور غوث اعظم وہاں رسول اللہ کا دین لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. 1000 آدمی کاغذ قلم لے کے عالم بیٹھا کرتے تھے. غوث اعظم جو تفسیر بیان کرتے اسے لکھا جاتا تھا. یہ حضور غوث اعظم کا طریقہ ہے. غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے خطیب تھے، وہ خطیب تھے مسجد کے. جامعہ نظامیہ کے نام سے غوث اعظم نے مدرسہ بنایا ہوا تھا. وہ ایک ادارے کے پرنسپل تھے. جسے الف با سیدھی پڑھنی نہ آئے وہ کہے میں بڑا ولی ہوں، مجھے غوث پاک کا فیض ہے. تجھے کس طرح کا فیض ہے؟ غوث اعظم کا فیض یہ آپ فرمایا کرتے جتنی جس کی زبان میں تاثیر زیادہ ہو سمجھو میرا فیض اسے زیادہ ملا ہوا ہے. آپ تقریر کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، روز رات کو بیٹھتے تھے. صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو کے کہنے لگے فلسطین میں، فرمایا میں لڑوں گا اس لیے کہ میں عبد القادر کے مدرسے کا طالب علم ہوں. اور فرمانے لگے یہ 70,000 فوج میرے ساتھ ہے، ساری غوث اعظم کو ماننے والی ہے. انقلاب غوث کے ماننے والے لائیں گے. یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے جن کے دلوں میں بغض رہتا ہے اللہ کے ولیوں کا. اور ہر رسالے میں کبھی یہ کون سا جہاد ہے، کبھی بابا فرید کے خلاف لکھتے ہیں، کبھی غوث اعظم کے خلاف لکھتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ کھالوں سے تم نے پجارو خریدی ہوئی ہے، کھالیں کٹھی کر کے تم نے کلاشنکوف میں لی ہوئی ہے، مکانوں میں رہتے ہو اور قوم ہے کہ وہ دیکھتی نہیں. اور بھائی دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. ہر داڑھی پگڑی والے کو دیندار نہ سمجھ لیا کرو، خدا را یہ پہچان پیدا کرو. جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ. اور آج کل کی میں جاتا ہوں نا محفلوں پہ، میں دوستوں سے کہتا ہوں آپ کوئی دوست ٹائم لینے آتے ہو تو میں پوچھتا ہوں محفل کیوں کرانی ہے؟ محفل ہے کہنے ثواب واسطے. تو میں کہا سورۃ یاسین پڑھا لو. کہا ساری زندگی ثواب کے چکر میں رہو گے، انقلاب کب آئے گا؟ میلاد کی محفل کر لو، سارا سال برکتیں نازل ہوگی. وہ محفل کو ایک روپ دو، ایک رنگ دو. محفل ایک انقلاب کا نام ہے. غوث اعظم نے ہمیں وہ والی محفل سکھائی ہے جس میں بے نمازی آتا تو نمازی بن کے جاتا، جس کے اندر چور ڈاکو آتا تو توبہ کر کے جاتا، جس کے اندر کوئی ماں باپ کا نافرمان آتا تو گھر جا کے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جاتا. ثواب کے لیے محفل، ثواب کے لیے 11ویں، اس سے باہر بڑا ہو گیا یہ کام. ناکاں بھی چلے ہوئے پکے ہی، وہ بھی ادھر کو سفر کر رہے ہیں ادھر کو سفر، وہ بھی سارے ثواب اکٹھا کر رہے ہیں. کہتے ہیں تو محفل کرا تو بخشیا جائے گا. جہدے ہاتھ نوٹاں جدہ تھی انہوں کہتے ہیں چوری صاحب شیر تیری نظر ہی. اور میں کہا ظالمہ شیر نبی پاک دا تے نظر بندے دی کر چھڑے کچھ سوچ. اور جس نے پیسے زیادہ دیے اس کہتے ہیں عاشق رسول ہے. میں کہ تو کتوں موڑ رہی لوگوں کو عشق دیا ڈگریاں ونڈتا پھرتا ہے، کدھر سے تو نے یہ لے لی اسٹیمپ جو لگاتا ہے یہ عاشق ہے یہ عاشق نہیں. محفل کرانے والا بھاویں بجلی چوری کرتا ہوگا تو عاشق رسول ہے. تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم. ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا. اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنن نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا. اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے تو پھر بھی تیری مرضی ہے. تو دلوں کے بھید جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتا تھا. حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے ہیں. وہ بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو. خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو. اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا، نذرانے نہیں بٹورے.
نذرانے نہیں بٹورے. اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, میرے لاکھوں مرید ہے, میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو, ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے, یہ کوئی چکر نہیں. بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے, وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا. وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتہ چل جائے گا, اگر تو انہوں نے سیب کھلائے نا, سیب کا موسم نہیں, پھر تو ولی اللہ ہے, اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا. ٹھیک ہے نا جی, جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں لوگ, کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا. تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا تو نرم بھی ہو جائیں گے میرے آنکھوں, پیر ہو جاتے ہیں نا نرم, اللہ ماشاء اللہ. کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسم سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا. کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے, موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گئے, اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے, تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے, یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے. یہاں کو تاجر تھوڑی محنت کرے, کھاد شاد ڈالے تو وہ بھی بے موسم پھل اگا لے گا. تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے؟ یہ پکڑ چھری اور یہ پکڑ سیب اور کھا. کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا. غوث اعظم کہنے لگا کیا ہوا, کڑوا ہے؟ حضور ہاں. تو میں اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہ کھاؤ. کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے, تو سیب تو دونوں غیب سے آیا تو میرا کڑوا کیوں ہے آپ کا؟ فرمانے لگے غوث اعظم دونوں میٹھے تھے, ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گیا تو کڑوا ہو گیا ہے, میٹھے دونوں ہی تھے. تو ظالم ہے نا, ظلم کرتا ہے, تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا. ایک اس نے 2 تھیلیاں شرفیوں کی مصلے کے نیچے رکھی, کہنے لگا حضور نذرانہ ہے. فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں, لے جاؤ. اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نذرانوں کی ضرورت ہے. وہ ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے. آپ فرمانے لگے جا تو جا, نہیں چاہیے. کہا حضور ضرورت نہیں, حضور قبول فرما لے. آپ نے فرمایا جا. کہا حضور لے لیں آپ کی مہربانی. فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ, اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ, میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں, تجھ سے اچھا پہنتا ہوں, میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے, تو جا تو. اس نے کہا نہیں قبول کر لے. غوث اعظم نے 2 تھیلیاں شرفیوں کی پکڑی, اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا. غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے. غریبوں کا خون نچوڑ کے پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تم مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے. پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا, تو باز ہی نہیں آ رہا, غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو. فرمایا نکل جا, ورنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا, تیرا محل بھی بہہ جائے گا. لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آ گئے ہو. حضور غوث اعظم جواں فکر, جواں سوچ, انقلاب مزاج صوفی تھے. جمعے کا خطبہ دینے آئے تو ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے بغداد کا. کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا رش ہے, مجھے کیا لگے, میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے, لنگر صحیح پکا ہے, ٹھیک ہے بناتا تو بناتا, میرے لوگوں پہ ظلم ہوگا نا. لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں. لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے, حکومتیں مرضی کرتے رہے, صوفی کہے میرا نہ کوئی مخالف ہو جائے. آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے. وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہے, یہ کوئی بری بات ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم, اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے, وہ جہاد میں لگے رہتے. کہے جس نے کہنا ہے سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے, نالے کی لگے شہر ببول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. کہے جس نے کہنا ہے کوئی پرواہ نہیں, بات کھری اور سچی ہونی چاہیے. موج کرے جس کا جو دل کرتا ہے, جس کا جو دل کرتا ہے. میں ایک جگہ میں نے بڑی تگڑی تقریر کی, یہ سیالکوٹ کے قریب, بڑی سخت 2 4 5 نعت خان تھے, وہ بھی عشق کی ڈگریاں بانٹ رہے تھے, اور بڑے انہوں نے نوٹ کٹھے کیے تھے. اوپر سے میرا نمبر لگ گیا تو میں نے انہیں کہا, وہ ایک بڑا شور کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لیے, یوں کر دیں گے. تو داڑھی بالکل تازی صفائی کرا کے آیا تھا, امام سے سیدھا محفل بھی آ گیا تھا. میں کہ بیلیا تیرے کو داڑھی دا پار تے چکیا نہیں جانا, تے سارے دین دا کیویں چکے گا, وہ تو چکلا ہے, وہ تیرے کو تھوڑا جہا بھی نہیں چایا جا رہا. تو ایک اور تھا اس میں, مجھے کہنے لگا میں تو نویں نعت سنانی. میں کہا تیری مہربانی, مینوں کو پرانی سنائی, نویں کلام میرے کو نہیں ہضم ہوتے جڑے تسی شروع کیتے ڈم ڈم. تو مسئلہ خراب ہو گیا. ایک پیر صاحب بھی بیٹھے تھے,
آپ یقین کریں نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے، اشارہ پیر کی، حضور کی نعت، نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ، یہ جو شعر حضور کے نام کیا وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے؟ وہ بھی مست ہو یا 100 کے نوٹ کٹ کٹ کے دے رہے ہیں، میری گل ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا شرم کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور باہر نکلے نا تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا، تو میں ایک بندے نو کیا بھی انہیں پہنچنا ہے، اس دن مجھے واپس وزیر آباد بھی آنا تھا، ٹائر پنکچر ہو گیا تو مینوں کہنے لگا کسی نعت خانے کے علم آ رہا تہاڈی گڈی نو، تسی چھڑ دے نہیں نا کسی دی گل، تے انہیں دوجا بھی کر چھڑنا سی، اودی مہربانی سمجھو نے ایک کیتا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہمارا کہ لوگ اپوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھائے وہ مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے بعد میں میٹنگ کی، انہوں کہنے لگے تو کتوں مولوی بلا رہا ہے، اگوں نے انجدہ بلائی، کس طرح کا آدمی تھا، سب کو اس طرح، اور بڑی بڑی عجیب حرکتیں۔ میں یہ لودرا ملتان سائڈ پہ 2-3 دن کے لیے تو نقیب محفل، وہ بےزتی کری جائے مجمے دی، تسی بول دے نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے، ایڈا رکھا مجمع کدے نہیں ویکھے، کہیں دے تسی بندے ہو، من تسی یاد رہو گے، بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، کری جا رہے ہیں۔ وہ میرے سے نہ برداشت ہوا، کبھی کبھی وہ رگ بڑی تنگ کرتی ہے، کچھ دیر تو میں نے برداشت کیا، تو بعد میں بول ہی پڑا، میں کہ بھائی بہ جا، تیری مہربانی، تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے، یہ چنگے نہیں تیرے نالوں، یہ فری بیٹھے مفت بیٹھے، تو تے پیسے لے گئے، مجھے انہوں نے بتایا کہ 15,000 تو نے پہلے لیا، کس بات کا لیا؟ تو یہ کوئی مذہب کا کام ہے؟ کیا چکر چلایا ہوا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طرح دین پھیلتا ہے؟ غوث اعظم جیلانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی، یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ، اور جو حال ہے چودھری صاحب عاشق رسول ہے، اس لیے کہ 50,000 دیا محفل میں، تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے۔ کیا تماشا لگ گیا، غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے، نہ ساڑھ کو دتھی ہے نہ آگے انہیں ہے، اس چکر سے باہر آئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے یہ لوگ کہ ان کے اندر لالچ نہیں تھا، کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا۔ بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی۔ جمعہ پڑھانے آئے، ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے۔ غوث اعظم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں، میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے، یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے، میرا مرید بنا دے، وہ میرا رشتہ دار لگا دے، فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو، ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردہ دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا، بدل دیا گورنر، ہم نے گورنر ہے۔ یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے، لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا، اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اندھا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں، اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور ہوں۔ رو رہے ہیں، کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے۔ ایک طرف راتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیویں ہوندے، جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے، اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی، کتابیں لکھی، دین پڑھایا، لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے۔ بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے دکان چمکنے لگی، فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی۔ غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے،
اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔ اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنی باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانیں نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا۔ خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں۔ کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محفل کرانے والا پاویں بجلی چوری کرتا ہوئے تاج کے رسول ہے، تو یہ باہر آئے حضور غوث اعظم، ہر روز محفل ہوتی تھی لیکن جو آتا تھا اللہ اس کا دل بدل دیتا تھا، اور چونکہ ریاکاری نہیں تھی، تسنع نہیں تھی، بغداد میں محفل ہو رہی، غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، بارش شروع ہو گئی، لوگ بکھرنے لگے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکا کے کہنے لگے مولا تو دلوں کے بھید تو جانتا ہی ہے نا، اگر یہ بندے میں نے اپنے لیے اکٹھے کیے ہیں تو سارے بھگا دے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، جہاں غوث اعظم کا جلسہ ہوتا تھا وہاں نہیں ہوتی تھی، وہاں نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ انہیں اللہ کو منانا آتا تھا، انہیں طریقہ پتا تھا۔ حضور غوث اعظم نے اپنی گفتگو سے، تقریر سے، خطبے سے، الفتح الربانی حضور غوث اعظم کی تقریروں کی کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ کے خطبے ہیں، وہ بھائی اس کو لوگ معمولی کام سمجھتے ہیں، بس ثواب کے لیے کر لو، خدا را غوث اعظم کا طریقہ تو سمجھو۔ اور پھر تبلیغ فرمائی، دین کا کام کیا، نذرانے نہیں بٹورے، نذرانے نہیں بٹورے، اور اس طرح نہیں کہ مولوی صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میرے لاکھوں مرید ہیں، میں نے نہیں چھیڑنا حکومت کو، ایسے نہ ہو جائے حکومت میرے خلاف ہو جائے، یہ کوئی چکر نہیں۔ بادشاہ وقت آیا نذرانہ دینے، وقت کا بادشاہ نذرانہ دینے آیا، وہ کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا اگر یہ ولی ہوئے تو مجھے پتہ چل جائے گا، اگر تو انہوں نے سیب کھلائے نا، سیب کا موسم نہیں پھر تو ولی اللہ ہے، اور اگر سیب نہ کھلائے تو پھر نہیں میں مانتا، ٹھیک ہے نا جی، جس طرح کے آج مرید ہوتے ہیں لوگ، کہتے ہیں سیب کھلائے تو پھر بادشاہ تھا نا، تو کہتے ہیں میں 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھی لے گیا کہ پیر صاحب کو پیسے دوں گا تو ذرا نرم بھی ہو جائیں گے میرے حق میں، پیر ہو جاتے ہیں نا نرم، اللہ ماشاءاللہ۔ کہتے میں گیا تو میرے دل میں خیال تھا اگر آج بے موسمہ سیب کھلائیں تو ولی مانوں گا، کہتے غوث اعظم نے یوں ہاتھ اٹھائے، موسم بھی نہیں تھا پر 2 سیب ان کے ہاتھوں میں آ گئے، اور آپ میری طرف سیب بڑھا کے کہنے لگے ولایت کو سیبوں سے نہیں تولنا چاہیے، تو سیبوں سے تولتا پھرتا ہے، یہ تو اللہ کی رضا والا کام ہے، یہاں کو تاجر تھوڑی محنت کرے، کھاد شاد ڈالے تو وہ بھی بے موسم پھل اگا لے گا، تو کس چیز سے میری ولایت چیک کر رہا ہے، یہ پکڑ چھری اور یہ پکڑ سیب اور کھا، کہتا میں نے کاٹ کے کھایا تو سیب کڑوا نکلا۔ غوث اعظم کہنے لگا کیا ہوا، کڑوا ہے؟ حضور ہاں، تم نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ایک ٹکڑا دیا کہ کھاؤ، کھا کے کہنے لگا حضور آپ کے والا تو میٹھا ہے، تو سیب تو دونوں غیب سے آئے ہیں تو میرا کڑوا کیوں ہے؟ آپ کا فرمانے لگے غوث اعظم دونوں ہی میٹھے تھے، ایک کو ظالم کے ہاتھ لگ گیا تو کڑوا ہو گیا ہے، میٹھے دونوں ہی تھے، تو ظالم ہے نا، ظلم کرتا ہے تو تیرے ہاتھوں کی وجہ سے کڑوا ہو گیا، ایک ہی تھے۔ اس نے 2 تھیلیاں اشرفیوں کی مصلے کے نیچے رکھی، کہنے لگا حضور نذرانہ ہے، فرمانے لگے ضرورت ہی نہیں، لے جاؤ، اللہ کے بندوں کو دنیا داروں کے نذرانوں کی ضرورت ہے، اور ضد کرنے لگا حضور قبول کر لے، آپ فرمانے لگے جا تو جا، نہیں چاہیے، کہ حضور ضرورت نہیں، حضور قبول فرما لے، آپ نے فرمایا جا، کہ حضور لے لیں آپ کی مہربانی، فرمانے لگے اپنے کپڑے دیکھ اور میرے دیکھ، اپنی روٹی دیکھ اور میری دیکھ، میں تجھ سے اچھا کھاتا ہوں، تجھ سے اچھا پہنتا ہوں، میرا اللہ مجھے تجھ سے بہتر دیتا ہے، تو جا تو۔ اس نے کہا نہیں قبول کر لے۔ غوث اعظم نے 2 تھیلیاں شرفیوں کی پکڑی، اور جب ان کو نچوڑا تو اندر سے خون نکلنے لگا،
غوث اعظم فرمانے لگے غریبوں کا خون نچوڑ کے مجھے نذرانہ دینے آ گیا ہے؟ غریبوں کا خون نچوڑ کے پیر صاحب نے کبھی پوچھا نہیں فیکٹری والے سے کہ تو مزدوروں کے ساتھ کیا علاج کرتا ہے؟ پیر صاحب نے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ جو لے کے آ رہا ہے کہاں سے لے کے آ رہا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیرے پردے نہیں کھولنا چاہتا تھا، تو باز ہی نہیں آ رہا، غریبوں کا لہو نچوڑ کے تو مجھے نذرانہ دینے آ گئے ہو؟ فرمایا نکل جا ورنہ یہ خون اتنا بہاؤں گا کہ تو بھی بہہ جائے گا، تیرا محل بھی بہہ جائے گا۔ لوگوں کا خون نچوڑ کے مجھے نظر نیاز دینے آ گئے ہو؟ حضور غوث اعظم جواں فکر، جواں سوچ، انقلاب مزاج صوفی تھے، جمعے کا خطبہ دینے آئے۔ ایک شخص نے کہا حضور ایک ظالم آدمی کو گورنر بنا دیا ہے بادشاہ نے بغداد کا، کہنا چاہیے تھا نا میری مسجد میں بڑا رش ہے، مجھے کیا لگے، میرے مدرسے میں طالب علم ٹھیک ہے، لنگر صحیح پکڑا ہے، ٹھیک ہے بناتا تو بناتا، پھر لوگوں پہ ظلم ہوگا نا۔ لیکن یہ طریقہ دین کا طریقہ نہیں، لوگ ظلم کا شکار ہوتے رہے، حکومتیں مرضی کرتے رہے، صوفی کہے میرا نہ کوئی مخالف ہو جائے۔ آج ہمارے زمانے میں شوق ہے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے، وہ بھائی کہہ لے جس نے برا کہنا ہے کہے، یہ کوئی بری بات ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ کے بندوں کی علامت یہ ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کوئی انہیں برا کہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جہاد میں لگے رہتے، کہے جس نے کہنا ہے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر ببول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال، کہے جس نے کہنا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بات کھری اور سچی ہونی چاہیے، موج کرے جس کا جو دل کرتا ہے، جس کا جو دل کرتا ہے۔ میں ایک جگہ میں نے بڑی تگڑی تقریر کی کہ سیالکوٹ کے قریب بڑی سخت 2 4 5 نعت خان تھے، وہ بھی عشق کی ڈگریاں بانٹ رہے تھے اور بڑے انہوں نے نوٹ کٹھے کیے تھے، اوپر سے میرا نمبر لگ گیا تو میں نے انہیں کہا، وہ ایک بڑا شور کر رہا تھا یوں کر دیں گے ختم نبوت کے لیے، یوں کر دیں گے، تو داڑھی بالکل تازی صفائی کرا کے آیا تھا، ہمام سے سیدھا محفل بھی آ گیا تھا۔ میں کہ بیلیے تیرے کو داڑھی دا پار تے چکیا نہیں جاتا تے سارے دین دا کیویں چکے گا، وہ تو چک لے، وہ تیرے کو تھوڑا جہا بھی نہیں چایا جا رہا۔ ایک اور تھا اس میں، مجھے کہنے لگا میں تو نویں نعت سنانی، میں کہا تیری مہربانی مینوں کو پرانی سنائی، نویں کلام میرے کو نہیں ہضم ہوتے جڑے تسی شروع کیتے نے ڈم ڈم، تو مسئلہ خراب ہو گیا۔ ایک پیر صاحب بھی بیٹھے تھے، آپ یقین کریں نبی پاک کی نعت ہو رہی ہے اور اشارہ پیر کی طرف ہو رہا ہے، اشارہ پیر کی، حضور کی نعت نبی پاک کی نعت ہو رہی اور اشارہ، بھائی جو شعر حضور کے نام کے وہ کسی پیر پہ فٹ کرنا درست ہے؟ وہ بھی مست ہو یا 100 دے نوٹ کٹ کٹ کے دے رہے ہیں، میری گل ہو رہی، تو میں نے کہا شرم کرو، اللہ سے ڈرو، اور باہر نکلے نا تو ٹائر پنکچر تھا گاڑی کا، گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا، تو میں ایک بندے نو کیا بھی انہیں پہنچنا ہے، اس دن مجھے واپس وزیر آباد بھی آنا تھا، ٹائر پنکچر ہو گیا، تو مینوں کہنے لگا کسی نعت خانے کے علم آ رہا تہاڈی گڈی نو، تسی چھڑ دے نہیں نا کسی دی گل، تے انہیں دوجا بھی کر چھڑنا سی، اودی مہربانی سمجھو نے ایک کیتا۔ یہ حال ہو گیا ہمارا کہ لوگ اپوزیشن اس طرح کی کسی کو سمجھائے وہ مخالفت کرتا ہے۔ انہوں نے بعد میں میٹنگ کی، انہوں کہنے لگے تو کتوں مولوی بلا لیا، اگوں نے انجدہ بلائی، کس طرح کا آدمی تھا، سب کو اس طرح، اور بڑی بڑی عجیب حرکتیں۔ میں یہ لودرا ملتان سائڈ پہ 2-3 دن کے لیے تو نقیب محفل، وہ بےزتی کری جائے مجمع دی، تسی بول دے نہیں، تسی سبحان اللہ ہی نہیں آندے، ایڈا رکھا مجمع کدے نہیں ویکھے، کنج دے تسی بندے ہو، من تسی یاد رہو گے، بوڑھے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، کری جا رہے ہیں، وہ میرے سے نہ برداشت ہوا، کبھی کبھی وہ رگ بڑی تنگ کرتی ہے، کچھ دیر تو میں نے برداشت کیا، تو بعد میں بول ہی پڑا، میں کہا بھائی بہ جا، تیری مہربانی، تو پیسے لے کے مفت آئے نہیں سارے، اے چنگے نہیں تیرے نالوں، اے فری بیٹھے مفت بیٹھے، تو تے پیسے لے گئے، مجھے انہوں نے بتایا کہ 15,000 تو نے پہلے لیے، کس بات کا لیے؟ تو یہ کوئی یہ مذہب کا کام ہے؟ کیا چکر چلایا ہوا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اس طرح دین پھیلتا ہے؟ غوث اعظم جیلانی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی، یہ لوگ اگر بادشاہوں کی ٹی سی کرتے تو انقلاب نہ برپا ہوتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ، اور جو آ رہا ہے چودھری صاحب عاشق رسول ہے، اس لیے کہ 50,000 دیا محفل میں، تو بس 50,000 کا عشق مل جاتا ہے؟ کیا تماشا لگ گیا؟ غریب آدمی میلاد کی محفل میں بھی ویڈیو کے پیچھے بیٹھتا ہے، نہ ساٹھ کو دتھی ہے نہ آگے انہیں ہے، اس چکر سے باہر آئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے لتاڑ لیتے تھے یہ لوگ کہ ان کے اندر لالچ نہیں تھا، کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، بڑی مخالفت کی لوگوں نے ان کے زمانے میں بھی ان کی۔ جمعہ پڑھانے آئے، ایک شخص نے کہا حضور ظالم آدمی گورنر بنا دیا بادشاہ نے،
غوث اعظم نے ممبر پہ چڑھ کے فرمایا میں جمعہ پڑھانے لگا ہوں، میرا جمعہ ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا حکم ہے کہ بادشاہ گورنر بدل دے. یہ نہیں کہا میرا بیٹا بنا دے، میرا مرید بنا دے، وہ میرا رشتہ دار لگا دے. فرمایا حکم دیتا ہوں کہ جمعہ ختم ہونے سے پہلے گورنر بدل دو، ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردہ دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا، بدل دیا ہے گورنر، ہم نے گورنر ہے. یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے. لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا، اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اندھا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں، اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور ہوں. رو رہے کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں. وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے. ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیویں ہوندے. جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے، اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے. جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی، کتابیں لکھی، دین پڑھایا، لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے. بھائیو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے، دکان چمکنے لگی. فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی. غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا. کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے، اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر. عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا. اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانے نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول. ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا. خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع ثانی کو آئے گا انشاءاللہ. آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں. کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں. غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے. لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پر بدل دو ورنہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، جمعے کے بعد میں خود بدل دوں گا، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد. ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مردہ دے آئی، میں بدل دوں گا جمعے کے بعد، اور تم دیکھو گے بدلا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے نکلے تو بادشاہ دروازے پہ کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مہربانی کرے ناراض نہ ہونا، بدل دیا ہے گورنر، ہم نے گورنر ہے. یہ شان تھی غوث اعظم کی کہ غوث اعظم جو کہہ دیں رب ویسا کر دے. لیکن عاجزی کیا تھی؟ شیخ سعدی فرماتے ایک بوڑھے کو کسی شخص نے بیت اللہ کے ساتھ پتھر پہ سر رکھ کے روتے دیکھا، اور وہ بزرگ بوڑھے کہہ رہے ہیں یا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اندھا کر کے، کہیں ایسا نہ ہو تیرے نیک بندوں کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں، اور مولا مجھ سے درگزر والا معاملہ کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں کمزور ہوں. رو رہے کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ پتہ تو کروں کون گناہگار ہے، میں بھی اس کے لیے دعا کرتا ہوں.
وہ بزرگ کہتے ہیں جب ان بزرگوں نے چہرہ اٹھایا تو میری چیخ ہی نکل گئی، یہ تو غوث اعظم جیلانی ہے۔ ایک طرف حالاتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون سب تو نیویں ہوندے۔ جن لوگوں نے سینکڑوں سال ہو گئے جن کو گئے، اور آج بھی ان کی جلائی ہوئی شمع روشن ہے، جنہوں نے اپنی زندگی ساری دین کے کام میں لگائی، 40 سال تک ساری رات اللہ کی عبادت کی، کتابیں لکھی، دین پڑھایا، لیکن جب رب کے ساتھ تعلق ہوا تو کہا نہیں ہم کمزور ہیں، یا اللہ معافی دے دے۔ بھائیو، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، انہوں نے ہمیں سمجھایا، انہوں نے ہمیں کہا کہ فیض اس چیز کا نام نہیں کہ تو کہے بڑے میرے بارے نیارے ہو گئے، دکان چمکنے لگی۔ فیض تو یہ ہے کہ تیرا دل دین سے کتنا جڑا ہے، تیرے اندر روحانیت کتنی پیدا ہوئی، اخلاقی قدریں تیری کتنی بحال ہوئی۔ غوث اعظم سے کسی نے کہا تو حضور دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا 3 شرطیں ہیں، تیری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ کہا حضور کون سی؟ فرمایا رزق جب بھی کھانا حلال کھانا، اور تیری زبان سے کبھی رب کی ناراضگی والا فکرہ نہ نکلے، اور جب تو بات کرے تو نفس کے لیے کبھی نہ کر، اللہ کی رضا کے لیے کر۔ عبد القادر وعدہ کرتا ہے تو جو دعا بھی کرے گا مالک تیری قبول فرمائے گا۔ اپنے نفس کی رضا کے لیے، اپنے باطن کو خوش کرنے کے لیے سارا دن داستانیں نہ چھیڑ، اللہ کی رضا کے لیے بول۔ ہم کتنا بولتے ہیں لیکن نفسانی باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں۔ کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باتیں، نفسانی خواہشیں، یہ کہنے کے لیے کہ لوگ نیچا دیکھ لیں گے کیا ہو جائے گا، خدا را اللہ کی رضا کے لیے جب بولیں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو مبارک ہو، جمعے کی نماز کے دوران ہی 11ویں شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جمعے میں پھر سے حضور غوث پاک کی بات کریں گے، جمعے کے بعد ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ، اور لنگر شریف پکائیں گے انشاءاللہ 11ویں کو، اور حضور غوث اعظم کی نیاد مل کے کھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جمعہ 10 ربیع الثانی کو آئے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے بھی اپیل ہے کہ اپنے گھر میں جو پکا ہو اس پر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، اور اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کھائیں، لیکن میرے غوث اعظم کا دن ضرور منائیں، ضرور دن منائیں۔ کوشش کریں روزانہ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رات کو، اور کچھ نہ ہو سکے تو ایک دفعہ سورۃ یاسین ہی پڑھیں۔ غوث اعظم سے مالک کو بڑا ہی پیار ہے، اور جو غوث پاک سے پیار کرے اللہ اس سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے، لہذا ضرور اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔